بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم اور ضروری بات آپ کو بتلانی ہے۔ چند دن پہلے یوٹیوب پر سرچ کرنے کے دوران کچھ ایسی ویڈیو سامنے سے گزری کہ جس نے مجھے حیران اور پریشان اور مشوش کر دیا۔ دیکھیں، سوچتے 3 ویڈیو کسی نے بھیج دی ہیں، شیئر کی ہے اس کو۔ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب، جن کو آپ جانتے ہیں، جو بہت بڑے بزرگ اور اللہ کی ولی ہیں اور دعوت تبلیغ کی محنت کرنے والے ہیں، کچھ حاسدین نے ان کو برا بھلا کہا اور ایسی ویڈیو شیئر کی کہ جس کی وجہ سے امت میں انتشار پھیلے۔ ان کو دیکھ کر 3 ویڈیو ہیں۔ نمبر 1، پہلی ویڈیو جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کسی خاتون سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور اس کو بار بار دکھایا گیا، جس کو دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیسی ویڈیو ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو۔ یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب بظاہر اس خاتون سے ہاتھ ملاتے ہوئے۔ نمبر 2، ایک خاتون بیٹی بھی ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور تصویر میں ایسا دکھایا گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ دیکھیے، مولانا طارق جمیل صاحب اس خاتون کو دیکھتے ہوئے تصویر میں دکھایا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ نمبر 3، تیسری ویڈیو کہ جس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہاتھ کو اٹھائے ہوئے، پاؤں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے تصاویر ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ تصویریں ہیں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہاتھ آگے پیچھے اور دائیں بائیں کرتے ہوئے۔ یہ ویڈیو اس میں نہیں ہے، اس ویڈیو سے انہوں نے تصویریں کھینچی ہیں۔ یہ اس ویڈیو سے انہوں نے تصویریں لی ہیں، اور جس میں یہ دکھایا گیا، بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تصویروں کو دیکھ کر کہ مولانا طارق جمیل صاحب ناچ رہے ہیں، ناچتے ہوئے۔ اللہ پاک معاف کریں، اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ عوام کو شرم نہیں آتی کہ ان کی برائی کرتے ہوئے، تو ہم اس کی وضاحت آپ کو کرتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کس خاتون کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یہ خواجہ سرا ہے، عورت نہیں ہے۔ یہ آیا کیوں؟ اس کو کسی اور دوست خواجہ سرا نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ملانے کے لیے، کہ بہت بڑے عالم ہیں اور وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، تو ان سے ملاقات کرانے کے لیے کہ وہ ترغیب ان کو دے دیں اور ان کو سمجھائے تاکہ وہ ہدایت پہ آئے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہاتھ ملائے۔ یہ مرد ہے لیکن ان کی شکل ہو بہو عورت کی طرح ہے۔ تو یہ دھوکہ دیا گیا امت کو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عورت سے ہاتھ ملایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک معاف کر دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس خواجہ سرا کو خوب ترغیب دی، جس کی وجہ سے ان کا ایمان کافی بڑا، یقین میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ میں یہ برائی نہیں کروں گا اور اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ارادہ کیا، اور اس کے ایک ویڈیو بعد میں شیئر ہوئی، ایک ویڈیو سامنے آئی کہ اس میں رو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ویڈیو ہیں کہ جس میں یہ خواجہ سرا رو رہا ہے اور اپنے زندگی میں جتنی برائی و گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں یہ ایک عورت ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب ان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ عورت اپنے ٹی وی کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب سے انٹرویو لے رہی ہے، اور مائک کبھی ان کی طرف کبھی اپنی طرف کرتے ہوئے
تو مولانا طارق جمیل صاحب ان کو سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ان کے طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایسا دکھایا گیا کہ گویا مولانا طارق جمیل صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو شیئر کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ویڈیو کی طرف، مولانا طارق جمیل صاحب کا اس عورت کی طرف دھیان نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی ولی ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں۔ نمبر 3، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہاتھ اٹھائے ہوئے اور پاؤں آگے پیچھے کرتے ہوئے تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ جو تبلیغ والے ہیں ان کو ایکسرسائز سکھا رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے مختلف زاویوں کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو ہلاتے ہوئے ایکسرسائز سکھا رہے ہیں۔ اور کسی آدمی نے ان کے ان مختلف زاویوں کی تصویریں کھینچ کر اور وہ شیئر کر کے عوام میں انتشار پھیلایا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ پر تہمت لگائی ہے، ان کو شرم نہیں آئی۔ تو سماج سے معذور ساتھی ان کو دیکھیں، میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ ان کے دل میں کوئی انتشار نہ ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہدایت کی محنت کرنے والے ہیں، اللہ پاک کی ولی ہیں، اور لوگ ان کے بات سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، دعا میں کتنے روتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا خود دل بہت نرم ہے، تو کتنے گانے بجانے والے اور ڈراموں والے اور اسی طرح کرکٹر وہ ہدایت پہ آئے، ان کے بات سن کر اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک خواجہ سرا کو ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، وہ 4 مہینے میں کے لیے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو ماشاءاللہ سے اتنی بڑی داڑھی پگڑی پہنی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت کی وجہ سے یہ خواجہ سرا سے اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ تو بعد میں اس خواجہ سرا نے 1 مہینے یا کچھ عرصے بعد مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ پہلے میں بچپن سے گانے بجانے اور ناچنے پر پیسے لیتا تھا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، ابھی میں نے پگڑی باندھی اور اعمال کو اختیار کیا ہے، تو اب بڑی پریشانی ہو گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، محنت مزدوری تو میں مشقت کے کام کر نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے ہاتھ بہت نازک، میرا جسم بہت نازک، تو محنت اور مشقت کا کام مجھ سے ہو نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ اعمال پہ جمع رہوں اور اعمال کرتا رہوں، ذکر اذکار اور سارے اعمال پر جمع رہوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میرے سپورٹ نہ کی گئی تو ایسا نہ ہو کہ میں اعمال کو چھوڑ دوں اور اعمال سارے میرے ضائع ہو جائیں، اور داڑھی کاٹنے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ شیطان دھوکے میں لگا ہوا ہے، تو میں بہت زیادہ کمزور ہوں، مشوش ہوں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے سوچ کر کہ ان کو ہر مہینے ان کا خرچہ دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، آپ خود سوچیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ سوچ کر اور پھر جو ہے نا یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تو اب دیکھیے ماشاءاللہ سے دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ کسی کا خرچہ اور کسی کی ذمہ داری اٹھائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا دل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور ہر مہینے ان کو خرچہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اٹھا لیا، اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب اللہ پاک سے بہت ڈرنے والے ہیں اور بہت زیادہ احتیاط و پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، مولانا طارق جمیل صاحب کے گاؤں میں تلمبا جس کا نام ہے، یہ دیکھ لیا اب، تو تلمبا میں وہاں پہ ایک بازار میں برائی فحاشی کے اڈے ہیں کہ جس میں جگہ جگہ فحاشی اور عریانی اور برائی ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جا کے دیکھے،
نوکر باہر جا کے دیکھا تو دو خواتین آئی ہوئی ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مولانا ترجمی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. خادم نے آ کر پیغام دیا کہ دو عورتیں آئی ہوئی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں. مولانا ترجمی صاحب نے کہا کہ عورتوں کا مجھ سے کیا کام ہے، آپ ان کو جواب دے دیں کہ مولانا ترجمی صاحب سے نہیں مل سکتے. تو خادم نے ان سے کہا عورتوں سے کہ آپ کیوں آئی ہو اور مولانا ترجمی صاحب عورتوں سے نہیں مل سکتے. تو ایک عورت نے کہا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس برائی کرنے والی کی جو ہے نائکہ ہوں، اور میں پکڑ پکڑ کے خواتین کو لاتی ہوں اور یہ برائیاں کرواتی ہوں. تو میں ان سب کی بڑی ہوں، اور مختلف جگہوں سے میں عورتوں کو لاتی ہوں برائی پر. یہ دوسری عورت یہ بھی برائی کرنے والی ہے اور فحاشی میں مبتلا ہے. مولانا ترجمی صاحب سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہیں اور اس پر دل پر اس کا بہت اثر ہوا ہے. تو ہمیں شوق اور جذبہ ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بات کرے اور دین اسلام کو اور ہدایت کو لے لے. مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات اور ان کی ترغیب سے ہو سکتے ہمارے دل پلٹ جائیں. تو غلام یعنی خادم نے جا کر مولانا طارق جمیل صاحب سے اس بارے میں بات کی. انہوں نے کہا بلاؤ 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 بھائی جلدی بلاؤ. تو جب وہ آئے اور بیٹی مولانا طارق جمیل صاحب نے ان دو خواتین کو ترغیب دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بات کو سنا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگی کہ اور بہت ساری خواتین ہیں کہ جن کا دل ان کا بھی دل چاہ رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب وہاں پہ گئے اور ان کو ترغیب دی. اس سارے عورتوں کو ترغیب دے کر ماشاءاللہ بہت سارے خواتین ہدایت پر آئی. مولانا طارق جمیل صاحب نے پھر سوچا بہت سارے خواتین اور بھی ہیں، تو اور بھی حضرات کو تیار کیا، ان سب نے ترغیب دی اور کافی ساری ایسی خواتین اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نواز دیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے جوڑ کے رشتے تلاش کیے اور ان کو بتایا کہ ایسے خواتین ہیں جنہوں نے برائی سے توبہ کر لی ہیں، اور کچھ نوجوان اس کے لیے تیار بھی ہو گئے اور ان کی نکاح اور شادی کا مولانا طارق جمیل صاحب نے انتظام فرمایا. اور جہیز کا انتظام مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی طرف سے کیا اور ان کو اپنے بیٹیاں بنا کر رخصت کیا اور ان کو جہیز دی اور ان کے گھر کا جو ہے انتظام فرمایا، ان کو گھر دیے. ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بات ہے کہ بہت سارے خواتین وہ ہدایت پہ آئی اور وہ برائی بہت کم ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کا دل بہت بڑا ہے اور پوری دنیا میں دین کی محنت کے لیے کوشاں ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو مولانا کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پہ آگے مسلمان ہو گئے، اور کتنے مشہور شخصیات ہیں. جنید جمشید مولانا کی ترغیب کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نواز دیا. مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت ہی تو ہے کہ جنید جمشید ماشاءاللہ ان کی موت، شہادت کی موت، اور پھر ان کے نماز جنازے میں کتنے سارے لوگ علماء مفتی حضرات دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے ان کے جنازے میں شریک ہو گئے. مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے جنید جمشید ہدایت پہ آئے تھے. یہ انہی کی محنت ہے. اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور یہ ساری برائی کی طرف آپ نہ دیکھیں، بلکہ اس کی جو ہے اللہ پاک نے وضاحت فرما دی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو دعوت کا کام بہت پسند ہے، اس لیے آپ سب اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، 3 دن کے لیے نکل جاؤں، تاکہ دین اسلام کی حقیقت دل میں اتر جائیں اور ہم سب کوشش کریں. انشاءاللہ تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.